الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. امام بخاری نے یہ حدیث نقل کرنے سے پہلے جو باب باندھا ہے، اوپر جو ہیڈنگ لگایا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے سب سے اخیر میں آپ نے کیا فرمایا، آخری جو الفاظ، آخری جو بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے وہ کیا ہے، اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ جو بیمار ہونے سے پہلے، بیماری میں تقریباً جو ہے 2 ہفتے گزرے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو جب آپ ٹھیک تھے، صحیح تھے، تو اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی جو نبی ہوتا ہے اسے انتقال سے پہلے اسے 2 چیزیں اس کے ساتھ خاص طور پر ہوتی ہیں. ایک، جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہوگا، جہاں وہ جائے گا، وہ اس کو دکھایا جاتا ہے. جنت میں یہ تیرا مقام ہے، تیری ریسیڈنس ہے، یہاں تو جانے والا ہے، ہر نبی کو. اور پھر اسے یہ بھی اختیار دیا جاتا ہے، کیا تم اب اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی جنت میں جانا چاہتے ہو یا دنیا میں اور زیادہ رہنا چاہتے ہو. یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر نبی. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے، کسی ایک نبی نے بھی دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کیا. جب وقت ہو گیا تو سارے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور اسی کو انہوں نے اپنے لیے چوز کیا. تو یہ فرماتی ہیں کہ کوئی نبی اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کی جاتی ہے، اس کا انتقال نہیں ہوتا ہے جب تک اسے جنت میں اس کا جو مقام ہے وہ دکھلا نہ دیا جائے. ثم یخیر، اور پھر اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ اب تم اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے منزل میں جانا چاہتے ہو یا یہاں اور بھی رہنا چاہتے ہو. پھر فرماتی ہیں فلما نزل به، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت اور آخری وقت جب آیا تو اللہ کے نبی کا سر میرے ران پر تھا. حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے آپ اور بیمار تھے، تو حضرت عائشہ نے سہارا دے کر اپنے گود میں آپ کو لٹایا ہوا تھا. آپ کا سر مبارک جو ہے حضرت عائشہ کے ران پر تھا. غشی علیہ، آپ بے ہوش ہو گئے اسی حالت میں. ثم افاق، پھر آپ کو ہوش آیا. فاشخص بصره الى سقف البيت، جب ہوش آیا تو آپ جو ہے چھت کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کی دونوں آنکھیں چھت کی طرف تھیں. ثم قال، اور پھر آپ نے فرمایا: اللہم الرفیق الاعلی، اللہم اے اللہ مجھے تو اوپر نبیوں کی اور تیرے نیک بندوں کی صحبت چاہیے، جنت چاہیے.
یہ اللہم الرفیق الاعلی ان الفاظ کا یہ مطلب ہے۔ فقلت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے دل میں میں نے جب سنا اللہ کے نبی کی زبان سے الرفیق الاعلی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی جو ہے ہمارے مقابلے میں، ہم فیملی اور بیویاں، بچے اور صحابہ، یہ دنیا، اس کے مقابلے میں آخرت اور جنت کو ترجیح دے رہے ہیں اللہ کے نبی۔ آپ کا جو مقام ہے تو یہ الا اذ لا یختارنا، میں سمجھ گئی کہ وہ ہمیں اب پسند نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے، اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جو آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کے آخری کلمات تھے، آخر کلمۃ تکلم بہا۔ میں نے سنا اور آنکھیں آپ کی اوپر تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، میں گھر کی چھت کی طرف، اور یہ الفاظ آپ نے اپنی زبان سے نکالے اور یہی الفاظ آپ کے آخری تھے۔ اللہ کے نبی کا یہ جو واقعہ ہے، روح قبض ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ بہت ساری سٹوریاں بیان کرتے رہتے، جس کا احادیث کے اندر کوئی یہ نہیں ہے، رکتے نہیں ہیں، خوب بیان کرتے رہتے ہیں۔ کہ کوئی کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملک الموت آئے اور دروازے کو کھٹکھٹائے۔ حضرت عائشہ نے کہا فاطمہ سے دیکھو کون آیا ہے۔ دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے اندر آنا ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار جب ہوا، حضرت عائشہ نے اور حضرت فاطمہ نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی جو ہے بیمار ہے، اب وہ بات نہیں کر سکتے، تم جاؤ۔ دوسری بار، پھر تیسری بار، جب اس کی آواز اللہ کے نبی نے سنا تو یہ کہا کہ اے فاطمہ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ اس لیے آج تک کسی سے پرمیشن نہیں لی ہے، مجھ سے پہلی بار لے رہا ہے اور میرے بعد بھی کسی سے پرمیشن نہیں لے گا۔ یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ یہ پکا جھوٹ ہے، اس طرح کچھ نہیں ہوا، نہ وہ انسانی شکل میں آئے، نہ انہوں نے اجازت لی، کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ موضوعات میں سے ہے، ایک موضوعات کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث، موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو خود ہی کوئی گڑھ لے، بنا لے، کون تو کیا تو ایک سٹوری بنا کو اسے حدیث کا درجہ ہے۔ یہ موضوعات کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موضوع ہے، کسی نے ایسے ہی بنا کر کے پیش کیا اور لوگ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اکثر جماعت کے ساتھیوں سے یہ واقعات سنے ہوں گے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، اس طرح کچھ نہیں ہوا۔ اور کبھی کبھی لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جب روح قبض ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ نے واقعی تکلیف ہوتی ہے، اور صحیح حدیث میں یہ بھی ہے ان للموت لسکرات، سکرات بولتے ہیں نا ہمیں، سکرات میں ہے، موت کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو سکرات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بالکل کہ موت کے سکرات ہوتے ہیں، کسی کی بھی روح قبض ہو اسے تکلیف تو ہوتی، یہ تو صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جھوٹی حدیث پھیلائی گئی ہے، لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کو جب تکلیف ہوئی تو ملک الموت سے اللہ کے نبی نے یہ پوچھا اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو نارمل ہے، ہم تو آپ کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، لیکن جب روح جسم سے الگ نکالی جاتی ہے تو تکلیف ہوگی، نیچرل۔ تو اللہ کے نبی نے ملک الموت سے، وہ جو موت کا فرشتہ ہے، اس سے پوچھا کیا اسی طرح سارے کو ہوگی؟
ہر امتی کو، ہر ایمان والے کو یہ تو تکلیف ہوگی۔ ملک الموت نے کہا کہ ضرور ہوگی، کافروں کو اور مشرکوں کو باقاعدہ سزا کے طور پر تکلیف ہوگی، لیکن ایمان والوں کو فرشتہ تکلیف دینا نہیں چاہے گا، لیکن نیچرل تھوڑی بہت تکلیف ہوگی اور اللہ اس میں بھی مدد کرے گا۔ تو ملک الموت سے اللہ کے نبی نے یہ کہا، لوگ بیان کرتے ہیں خوب کہ آج کے بعد میری امت کو جو تکلیف تو دینے والا ہے وہ سارے تکلیف مجھے دے دے، تاکہ میرے بعد میری امت کو کوئی پریشانی نہ ہو انتقال کے وقت۔ یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں بہت سنتا تھا، اس طرح جماعت کے ساتھی آتے تھے گنٹور سے بیان کر کے رلا کے چلے جاتے تھے۔ سب جھوٹ ہے، کوئی صحت نہیں۔ قرآن باقاعدہ جو ہے بخاری اور مسلم میں، ابو داؤد، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں وہ حدیثیں موجود ہیں جو اس وقت کے حالات ہیں۔ فرشتے آئے، اجازت لی، کون دیکھ رہا تھا؟ کون بتایا کہ فرشتے آ کر اجازت لے رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی سے ان کی جو باتیں ہوئی، حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ آخری جو الفاظ آپ کے نکلے رفیق الاعلیٰ، تو اس سے پہلے ہی آپ جب اچھی حالت میں جو بتا چکے تھے کہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، ہر نبی کو جو ہے اس کا وہ جگہ جو جنت میں اسے ملنے والی ہے وہ بتلایا وہ پہلے بیان کر چکے تھے۔ آپ کے حالات کو دیکھ کر میں یہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی اپنا جو پسند ہے وہ آخرت کو پسند کر رہے ہیں، جنت کو ہم سب سے جانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ آپ کو یہ اختیار دیا ہو روح قبض کرنے سے پہلے، تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب میں یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی، چونکہ آپ کا چہرہ جو ہے گود میں تھا، ران پر تھا، اور آپ کی زبان سے الفاظ نکلے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو حضرت عائشہ کو وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ پہلے بیان کرتے تھے، اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ آخری الفاظ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہو، آپ کی چوائس کیا ہے یہ پوچھا گیا ہو انتقال سے پہلے، اور اللہ کے نبی نے جنت کو پسند کیا، دنیا چھوڑنا، ہر سارے نبی یہی کرتے آئے ہیں، لیکن اس میں اتنی باتیں ملا کر کے مسالہ لگا کر کے اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں، جھوٹے واقعات۔ ابن جوزی کے نام سے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الموضوعات، یعنی دنیا میں جھوٹے حدیثہ کون کون بیان کرے، کیا کیا ہے، وہ سب جمع کر کے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، الموضوعات لابن الجوزی۔ اسی میں یہ بھی واقعہ ہے، وہ واقعہ دیکھ تو ہیں اور بیان تو اس کے آگے پیچھے کیا ہے سوچتے نہیں ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، جھوٹی حدیث ہے، وہ سب دیکھیں گے نہیں، بس ہے نا کتاب میں، وہ کتاب میں کیا ہے، یہ موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، اسے آپ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے نقل کیا، ساری باتیں جمع کی امت کو بتانے کے لیے۔ لیکن بیان کرنے کا شوق، لوگوں کو رلانے کا شوق، جذبات ابھارنے کا، جذبات سے کام نہیں ہوگا، جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن میں دو ٹوک بات ہوتی ہے، قاعدے کی بات ہوتی ہے، کسی کو رلانے کی، کسی کو ہنسانے کی، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی بات آئے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کھوٹ ہے، اس کو جو ہے تھوڑا سا جائزہ لینا، صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی بڑے جوش سے بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی جاتے جاتے امت کا اتنا خیال کر رہے تھے کہ امت کی ہر امتی جتنے بھی مسلمان قیامت تک آئیں گے ان کو موت کی جو تکلیف ہے اسے بچانے کے لیے وہ ساری تکلیف خود اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری غلط باتیں، اس طرح کی باتیں آدمی کو سننا نہیں چاہیے، اور اس طرح کی کوئی بات ہو فوراً جو ہے اس کی تحقیق ضروری ہے، کلیئر کر لینا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں
اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے اور غلط باتوں کو جو ہے صحیح سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔